بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ آج کل ہمارے ملک میں اور مسلم معاشرے کے اندر بھی جو جرائم پھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک سنگین گناہ، ایک خطرناک جرم، وہ ہے قتل نفس، کسی انسان کی ناحق جان لے لینا۔ علماء کرام نے شریعت کے مقاصد کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہمیں شریعت دی گئی ہے، مختلف احکام دیے گئے ہیں، ان کے مقاصد کیا کیا ہیں۔ تو 5 بنیادی مقاصد ذکر کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا مقصد ہے حفظ دین، تاکہ انسان کے دین کی حفاظت ہو، جس دین پر وہ چل رہا ہے، چلنا چاہتا ہے، اس پر وہ چل سکے۔ اس لیے اگر اسلامی حکومت ہو تو اس میں جو ذمہ ہوں گے، یعنی غیر مسلم باشندے جو وہاں پر رہ رہے ہوں گے، ان کو ان کے مذہب پر چلنے کی آزادی دی جائے گی۔ دوسرا مقصد ہے حفظ نفس، تاکہ انسانوں کے جان کی حفاظت ہو، یہ شریعت کے دینے کا دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد ہے حفظ عقل، شراب سے روکا گیا، نشے کی چیزوں سے روکا گیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ انسان کی عقل کی حفاظت ہو۔ اسی طریقے سے حفظ نسل، انسان کی نسل کی حفاظت ہو، اسی وجہ سے زنا سے روکا گیا اور ابورشن وغیرہ سے روکا گیا۔ ایک اور مقصد ہے حفظ مال، کہ انسانوں کے مال کی حفاظت ہو، ان کا مال محفوظ رہ سکے۔ تو ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کیا ہے؟ حفظ نفس، تاکہ انسانوں کی جان محفوظ رہے، اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسلام کے اندر حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک انسان پہ 2 طرح کے حق رہتے، ایک حق اللہ تعالیٰ کا، حقوق اللہ، دوسرے حقوق بندوں کے، حقوق العباد۔ اب اللہ تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ یہ ہے، سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کرم پہ موقوف ہے۔ اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کرے تب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو عذاب دیں، چاہے تو بغیر عذاب کے معاف کر دیں۔ اصول یہ ہے کہ گناہ پر سزا ملتی ہے، لیکن وہ اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے، چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، وہ سزا دینے کے پابند نہیں ہیں، قاضی نہیں ہے، مالک ہیں۔ جس طریقے سے جج کے سامنے اگر کوئی کیس آ گیا، جرم ثابت ہو گیا، تب جج کو اختیار نہیں رہتا معاف کرنے کا، اس کو قانون کے حساب سے سزا دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قاضی محض نہیں ہے، اب وہ گناہ کی وہ سزا ہے تو دینا کمپلسری ہے، یہ اللہ پہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ مالک ہیں، چاہے تو معاف بھی کر سکتے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرا، اللہ معاف نہیں کرتے۔ کسی بندے کو ہم ستائے، تکلیف دیے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ اس وجہ سے حقوق العباد کی بہت اہمیت بڑھ جاتی۔ حدیث میں آتا کہ قیامت کے دن بعض لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، بہت عبادتیں ہوں گی، بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن ساتھ میں کسی کو گالی دیے، کسی کو ستائے، کسی پہ ظلم کیے، کسی کا دل دکھائے، تب کیا کیا جائے گا؟ شفٹنگ ہوگی۔ ان گناہوں کے بدلے میں یہ نیکیاں حق والوں کو دی جائیں گی۔ پیسہ تو ہے نہیں وہاں پہ پیسے سے چکانے، اس لیے نیکیوں سے تبادلہ ہوگا، جرمانے میں نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی حقوق باقی ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالیں گے، ادھر سے کم کر کے، اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ظلم سے روکا گیا، چھوٹے سے چھوٹا ظلم، اس سے اسلام میں روکا گیا۔ مثال کے طور پہ گالی ہے، اب گالی دینے سے سامنے والے کی موت نہیں ہوتی، لیکن تکلیف ہوتی، اس لیے اس سے بھی روک دیا گیا کہ گالی بھی نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے اسلام میں، کسی کو گالی دینا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، حالانکہ دیکھا گیا تو انسان کی جان نہیں جا رہی، اس کو تکلیف ہو رہی، لیکن وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
اسی طریقے سے غیبت سے روکا گیا۔ غیبت سے کیا ہوتا؟ اگر انسان کو معلوم ہو گیا کہ میری برائی ہوئی تو اس کو تکلیف ہوتی، اس سے روکا گیا۔ اور کیا فرمایا گیا؟ اشد من الزنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا فرمایا کہ زنا سے بدتر ہے، زنا سے، غیبت سے روک دیا گیا۔ اب ہم سوچیں کہ ان معمولی گناہوں سے بھی روکا جا رہا جس سے تکلیف ہوتی، یعنی دکھنے میں چھوٹے گناہ ہیں، زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، زیادہ تکلیف سے مراد جان نہیں جاتی، اس سے بھی روک رہے، تو اب جان لے لینا کتنی بڑا سنگین بات ہوگی۔ حدیث میں اس کو الکبائر کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ بڑے گناہ۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکبائر اشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وہ حقوق الوالدین، والدین کو چھوڑ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس و شہادت الزور، اور بے گناہ کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے گناہوں کی فہرست میں ہے، سب سے ٹاپ پہ۔ اور قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا گیا؟ ابھی جو آیت پڑھی گئی خطبے میں کہ قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی تھی کہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی نفس کے، یعنی اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا تو بدلے میں حکومت اس کو قتل کرے گی سزا کے طور پہ، لیکن بغیر کسی سزا کے اگر کوئی قتل کر رہا ہے، بغیر کسی ریزن کے اگر قتل کر رہا ہے، اللہ نے جن چیزوں کی وجہ سے قتل کی سزا رکھی ہے ان کے بغیر اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اب وہ ایک کو قتل نہیں کر رہا، وہ پوری انسانیت کو قتل کر رہا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، کسی ایک کی جان بچانا کتنے بڑے ثواب کی چیز ہے، فرمایا کہ وہ ایک کی جان نہیں بچا رہا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ وہ پوری انسانیت کی جان بچا رہا، پورے لوگوں کی جان بچا رہا۔ تو ایک کا قتل پورے انسانوں کا قتل ہے، اور ایک کی جان بچانا یہ پورے انسانوں کی جان بچانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع موبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی، یعنی سیدھا جہنم میں پہنچاتی، اس سے بچو۔ اس کے اندر آپ نے اور بھی گناہ ہیں، اس کے اندر آپ نے قتل نفس کو بھی ذکر کیا کہ کسی کو بے وجہ قتل کر دینا یہ سیدھا جہنم میں پہنچاتا ہے۔ اسلام کے اندر انسان تو اللہ کی خاص مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، جانور پہ بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے، بغیر کسی ریزن کے جانور کو بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا کہ ایک عورت تھی، بہت نیک تھی، عبادت وغیرہ کرتی رہتی تھی، ایک بلی پالی تھی، وہ بلی کو باندھ کے رکھ دی کہ وہ خود بھی کھانا نہیں دی وہ بلی کو، اور بلی بھی جا کے شکار نہیں کر سکی، باندھ کے رکھ دی، وہ بلی بیچاری بھوک سے مر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے، بلی پہ ظلم کی وجہ سے دوزخ۔ اور حدیث میں ایک بدکار عورت کا بھی قصہ آتا کہ بدکار تھی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، دیکھا کتا بھوک پیاس سے تڑپ رہا، تو کیا کی اپنے دوپٹے کو اپنا جوتا باندھی، کنویں میں اتری، پانی نکالی اور وہ کتے کو پلائی۔ ایک جانور پہ رحم دلی کا معاملہ کی، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیے کہ تو میرے مخلوق پہ ترس کھائی نا، لے میں آج تیرے اوپر ترس کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا جانوروں کے ساتھ نیکی کرے تو بھی ثواب ملتا کیا؟ تو آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر تر کلیجے والے کے اندر ثواب ہے، یعنی جو بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ اگر نیکی کریں گے ثواب ملتا۔ اب سوچئے بلی کو قتل نہیں کری تھی، وہ ماری نہیں تھی، باندھ دی تھی جس کی وجہ سے بھوک سے مر گئی، وہ اس پہ اللہ تعالیٰ ایک عبادت گزار کو جہنم میں ڈال دے رہے، تو انسانوں کا قتل کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اب انسان تو اللہ کی خاص مخلوق ہے، تمام مخلوقوں میں سب سے اسپیشل مخلوق اللہ کی انسان ہے، اس کی اگر کوئی جان لے رہا تو کتنے بڑے ظلم کی بات ہوگی۔ اور اگر کوئی مومن کی جان لے رہا، انسانوں میں سے بھی کسی مسلمان کی اگر جان لے رہا تو اس کا گناہ تو اور بڑھ جاتا، اس لیے کہ مومن کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہا اے کعبہ تو کتنا اچھا ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، مگر اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت
تجھ سے زیادہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ کے پاس کعبے سے زیادہ ہے۔ اب ویسے مسلمان کو کوئی قتل کر رہا تو کتنی سنگین بات ہے۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر رہا تو قرآن مجید میں اللہ نے سخت دھمکی دی اس پہ، ایک ساتھ 5 دھمکیاں دیے، ایک کے بعد ایک دیتے جا رہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، لمبی مدت تک رہنا ہے اس میں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب یہ قرآن میں عذاب علیم بول کے آتا کئی جگہ پہ، اس کے معنی میں علماء لکھے علیم کا ایک مطلب یہ آتا دردناک، درد دینے والا، ایک مطلب علماء یہ لکھے درد دیا ہوا، یعنی اتنا سخت عذاب کہ وہ عذاب بھی ایسا ہے کہ اس کو بھی عذاب دیے کیا، اتنا سخت عذاب ہوں گا۔ تو دیکھیے ایک ہی آیت میں 5 دھمکیاں ایک کے بعد ایک دیتے جا رہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کتنا غصہ رہوں گا اللہ تعالیٰ کو اس پہ۔ اتنا سخت گناہ ہے، حالانکہ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر یہ جرائم کا ریشو ابھی بھی کم ہے، لیکن اگر ایک بھی ایسا جرم ہو رہا کہیں پہ تو وہ بہت سنگین بات ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا گناہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو غضب کا لہجہ ہے اس میں بہت کم جگہوں پہ ایسا غضب کا لہجہ ملتا، ایک ساتھ 5 دھمکیاں دے رہے۔ مگر ہمارے ملک میں اور خاص طور سے مسلم سوسائٹی کے اندر بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں اس کو گناہ سمجھا جاتا، جو باطل مذاہب ہیں اس میں بھی اس کو گناہ سمجھا جاتا، انسانیت شروع سے اس کو ایک جرم سمجھتی رہی، اس لیے صاحب کہ اس سے خاندان تباہ ہو جاتے، ایک انسان کو نہیں مارا جاتا اس کی وجہ سے ہزاروں انسان کو تکلیف ہوتی، ایک خاندان رستے پہ آ جاتا، بچے یتیم ہو جاتے، بیوی بیوہ ہو جاتی، ماں باپ کا سہارا چھن جاتا، ایک معاشی ابتری کی حالت پیدا ہو جاتی۔ اب وجوہات کیا ہیں؟ کوئی بھی انسان ڈائریکٹ قتل تک نہیں جاتا، اچھا خاصا تھا اچانک جا کے کسی کو مار دیا، ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی اسباب رہتے، وہ اسباب اس کو قتل تک لے کے جاتے۔ اب وہ اسباب کیا ہیں ہم دیکھیں گے، اور مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ اگرچہ کہ ہم قاتل تو نہیں ہیں، مگر قتل کے قریب لے جانے والے کتنے ایسے اسباب ہیں جو میرے اور آپ کے اندر ہے، اگر ہم ان پہ کنٹرول نہیں کیے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر پہلی جو وجہ رہتی ہے قتل کی، ایک انسان کی جان لے لیا، پہلی وجہ وہ ہے حسد۔ پہلا جو قتل دنیا میں ہوا وہ حابیل کا ہوا جو قابل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل قابل، تو قابل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ حسد۔ قابل جلتا تھا حابیل کے اوپر، قربانی کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیا کہ دونوں لوگ قربانی دیے تھے، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اب قابل پہ اس کو حسد ہو گیا، جلن ہو گئی کہ ابا بھی تمہارا کو چاہتے، اب اللہ میاں بھی تمہاری قربانی قبول کی ہے۔ وہ حسد اتنا بڑا کہ وہ اپنے بھائی کی جان لے لیا۔ تو دیکھیے حسد یہاں پہ وجہ بن رہا قتل کی، خامخواہ جا کے نہیں مارا انہیں اپنے بھائی کو، حسد کا جذبہ تھا پہلے سے، وہ جذبہ بھڑکا تو بات قتل تک گئی۔ اب یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حسد کے بارے میں آتا، یہ حسد کرے تو صرف گناہ نہیں ہوتا، یہ حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا۔ حسد کیا کرتا؟ نیکیوں کو کھا جاتا، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی، لکڑی جیسا آگ کی وجہ سے جل کے ختم ہو جاتی، یہ حسد نیکیوں کو ایسا تباہ کر دیتا۔ حسد کا مطلب کیا؟ کسی کو دیکھ کے یہ چاہنا کہ وہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے، کسی کے مال کے دیکھ کے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا، اس کے اوپر جیلسی فیل کرنا۔ اب یہ بہت بڑا گناہ ہے،
اچھے اچھے دینداروں میں رہتا، نماز روزہ سب رہتا، مگر یہ بیماری رہتی، اور کئی مرتبہ تو ایسا رہتا کہ اس بیماری کا احساس نہیں رہتا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نیکیاں ختم ہو رہے، اوپر سے پانی ڈالتے جا رہے، نیچے سے ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پورے نیکیاں ضائع ہو رہے۔ یہ مرض عام طور پہ دیندار طبقے میں زیادہ رہتا ہے۔ اب شیطان ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے مارتا، تو جو ذرا دین پہ چل رہے ان کے اندر حسد پیدا کرتا، اس سے مارتا۔ دوسری وجہ اگر ہم غور کریں گے قتل کی تو وہ سمجھ میں آتی شہوت۔ شہوت کا مطلب حد سے بڑی ہوئی خواہشات، اس میں سے بھی جنسی شہوت، یہ عام طور پر قتل تک پہنچاتی ہے۔ ابھی حابیل قابل ہی کا واقعہ ہے، تفسیر وغیرہ کی کتابوں میں اس کی ایک وجہ یہ لکھی گئی کہ نکاح کا بھی مسئلہ تھا، اس میں دو جوڑے پیدا ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام حضرت حوا کو ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، جن کا رشتہ آپس میں سگے بھائی بہن کا رہتا تھا، اس لیے کہ پہلے انسان ہیں، اب نسل چلنا بول تو انہی کے اولاد میں نکاح ہونا، تو سسٹم یہ تھا کہ ایک حمل سے 2 بچے ہوتے تھے، دوسرے حمل سے پھر 2 بچے، یہ 2 بچے ہوئے آپس میں سگے بھائی بہن کا رشتہ رہتا تھا، دوسرے حمل سے جو ہوئے وہ چچا زاد بھائی بہن کا رشتہ سمجھا جاتا تھا، تب یہ بھائی سے یہ بہن کی شادی ہونے کا تھا، مگر قابیل کو حابیل کی بیوی پسند آ گئی، اگرچہ کہ مستند روایت نہیں ہے لیکن علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی اس کے پیچھے شہوت۔ اب عام طور پہ ہم ہندوستان میں کئی واقعات سنے ہوں گے نیوز کے اندر، اس کے اندر کیا تھا، شادی شدہ ہے، اپنے عاشق کے ساتھ مل کے شوہر کا قتل، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی وجہ سے قتل۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ شہوت، حد سے بڑی ہوئی شہوت۔ کئی موقع پہ زنا بالجبر کے بعد قتل کے واقعات، زنا کر کے اس کے بعد بچی کا قتل کر دیا گیا، یہ بھی کیا ہے، ان کنٹرول شہوت، شہوت بے قابو ہوئی، نتیجہ قتل تک پہنچا۔ تیسری ایک اہم وجہ رہتی قتل کی، عام طور پر جس سے قتل ہوتا، وہ ہے بے جا غصہ، ان کنٹرول غصہ۔ یہ جو غصہ ہے یہ اصلاً بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود رکھے انسان کے اندر اپنی حفاظت کے لیے، لیکن جب یہ ان کنٹرول ہو جاتا تو اب یہ بری چیز ہے۔ غصہ رہنا انسان میں، لیکن قابو میں رہنا، غصہ انسان کے کنٹرول میں رہنا، انسان غصے کے کنٹرول میں نہیں چلے جانا۔ غصہ جب غالب ہوتا تو عقل غائب ہو جاتی، اب انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اور حدیث میں کیا آتا کہ شیطان کو انسان کے اندر گھسنے کا موقع ملتا، جیسا غصے کی حالت میں آتا اب شیطان رگوں میں دوڑتا اور اسٹیئرنگ پہ اب شیطان کا کنٹرول ہو جاتا۔ اب شیطان کیا کرتا، انتقام کے جذبے، غیرت کے جذبے، برتری کے جذبے کو بڑھاتا۔ اب نفسیاتی طور پہ اگر دیکھیں تو غصے کی وجہ سے کیا ہوتا، جب انسان غصے میں آتا تو کوئی چیز رہتی جو ٹریگر کا کام کرتی، محرک بنتی، کوئی گالی دے دیا یا کوئی وجہ ہو گئی، اب غصہ آیا، ٹریگر دب گیا، اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا، جذباتی ابالپن پیدا ہوتا، جذبات میں اب تیزی آنا شروع ہوتی، وہ جذبات میں تیزی آنے کی وجہ سے کاگنیٹیو نیروونگ پیدا ہوتی، ذہنی تنگ نظری پیدا ہوتی، یعنی اب وہ بھول جاتا میں انسان ہوں، سامنے والا بھی انسان ہے، مارنا، گالی دینا، قتل کرنا بری چیز ہے، وہ سب ختم ہو جاتی۔ اب اس کے دماغ میں ایک ہی چیز رہتی، میرے کو تکلیف ہوئی، سامنے والا تکلیف دیا، یہ میرا دشمن ہے، میرے کو اس سے بدلہ لینا ہے۔ انسانیت سے دوری ہو جاتی، ڈی ہیومنائزیشن ہو جاتا، انسانیت ختم ہو جاتی اندر سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا، کوئی فوری اقدام ہو جاتا، لڑائی کے لیے ہاتھ بڑھ جاتا، ساتھ قریب میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، قینچی رکھی ہوئی ہے، چاقو رکھی ہوئی ہے، اٹھا کے مار دیتا، تو کوئی عمل کر دیتا غصے کی وجہ سے۔ تو یہ جو غصہ ہے، حد سے بڑا ہوا غصہ، یہ بھی اسلام میں بہت معیوب چیز ہے، اس سے بھی بچنے کی تعلیم دی گئی اور باضابطہ طریقہ سکھایا گیا حدیثوں میں کہ ایک دم غصہ آ گیا تو کیا کرنا۔ حدیث میں حکم ہے کہ کیا کرو، اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جاؤ، یعنی حرکت کم کر دو۔ ہم لوگوں کا ریاکشن الٹا رہتا، بیٹھے ہوئے تو غصے میں ٹھہر جاتے، ٹھہر کے تو چلنا شروع کرتے۔ حدیث میں بول رہے ہیں حرکت کم کرو، کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے تو لیٹ جاؤ۔
اور اگر پھر بھی غصہ قابو میں نہیں آ رہا تو جہاں پہ جو چیز آپ کو غصہ دکھلا رہی وہ اس سے دور ہو جاؤ. کوئی بندہ ہے جس کی وجہ سے غصہ آ رہا، وہاں سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ وہاں سے. اور حدیث میں ہے کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. تو تم کیا کرو، وہ آگ کو پانی سے بجھاؤ. وضو کرنے کا حکم ہے کہ وضو کرو، پانی پیو، غصے کے اثر کو کم کرو. تو یہ بیجا غصہ بھی قتل کی وجہ بنتا. عام طور پہ اگر ہم دیکھیں قتل کے واقعات تو اس کے اندر یہ وجہ رہتی، غصے میں آ کے مار دیے. حیدرآباد ہی کا ایک واقعہ ہے، بوٹی کے اوپر لڑائی ہوئی. کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی دعوت میں، بوٹی تو لینا یا میں لینا، اس پہ لڑائی ہوئی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی، جیب میں چاقو تھی نکال کے مار دیا. تو ان کنٹرول غصہ، خود پہ کنٹرول باقی نہیں رہا. کئی مرتبہ کیا ہوتا کہ کسی پہ غصہ رہتا لیکن ہم وہ غصے کو ختم نہیں کرتے، وہ غصہ جا کے اب کینہ بن جاتا، اب انتقام کے جذبے دل میں پیدا ہوتے رہتے، حسد بھی پیدا ہوتا اس کی وجہ سے. اب انسان اس کی برائی سوچتے رہتا، کیسا اس کو تکلیف پہنچاؤں، کیسا اس کو نقصان پہنچاؤں. اور کئی مرتبہ انسان باضابطہ پلاننگ کرتا قتل کی، کسی کو سپاری دیتا یا خود جا کے پلاننگ بنا کے قتل کرتا. وجہ دیکھے تو کئی سال پرانی دشمنی رہتی. کتنے ہی دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، وہ اپنے دل میں رکھ کے اب ذہن چل رہا اس کے بارے میں، کیسا اس کو تکلیف پہنچاؤں. اب یہ کینہ رکھنا اسلام میں خطرناک گناہوں میں سے ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے یہ، بھئی انسان ہے، کئی مرتبہ سامنے والے سے تکلیف ہو جاتی، اسلام یہ بولتا کہ وہ تکلیف باقی مت رکھو، صلح کر لو، رفع دفع کرو معاملے کو، دل میں دشمنی مت پالو. حدیث میں کیا ہے، ولا تباغضوا، آپس میں یہ کینہ مت رکھو. اور اتنا خطرناک گناہ ہے یہ کہ شب برات میں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. شب برات کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ معافی کے موڈ میں رہتے اس دن، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے رہتے. مگر جن کے دلوں میں کینہ ہے اللہ تعالیٰ بول دیتے یہ دونوں کو چھوڑ دو، جب تک یہ لوگ آپس میں صلح نہیں کر لیے میں بھی ان سے صلح نہیں کرتا، میں بھی معاف نہیں کرتا. تو اتنا خطرناک گناہ ہے، وہ دشمنی قتل تک لے کے جاتی. اسی طریقے سے قتل کی ایک وجہ ہے لالچ میں آ کے، پیسے کی محبت میں آ کے. اب دنیا میں جتنے بھی اسکیم ہوتے رہتے ہیں لالچ کی وجہ سے ہوتے. اب ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا تھا دلی کے اندر 2008 میں، نیرا رادھیا قتل کیس. اس میں ایک عورت کو قتل کیا گیا. انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم کیا ہوا کہ وہ عورت کے پاس ذرا اچھی جائیداد تھی. تب وہ اس کے انتقال کے بعد جائیداد کا بٹوارہ کیسا ہوگا، وہ خاندان میں بحث چل رہی تھی، میں کو اتنا تے کو اتنا بول گئے. تو خاندان ہی کا ایک فرد جا کے قتل کر دیا پوری جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو جائیداد کے لیے، جائیداد کے لالچ میں اپنی ہی، اب اس کو وراثت میں حصہ ملتا مگر شاید ماں تھی، خالہ تھی، جو بھی تھی، جا کے قتل کر دیا. مظفر پور بہار کے اندر 2022 میں ایک واقعہ ہوا، زمین کے ٹکڑے پہ قتل. زمین کے بٹوارے کی بات چل رہی تھی، 2 بھائیوں کا حصہ تھا اس میں، میرا اتنا تیرا اتنا. اس کے اوپر جا کے بھائی کو مار دیا، سگے بھائی کو. سگے بھائی کا قتل ہو رہا، وجہ کیا بن رہی، لالچ، زمین کے ٹکڑے سے محبت، چند لاکھ روپے کی تھی وہ. حدیث میں فرمایا گیا ایاکم والشح، دیکھو یہ لالچ سے بچو. فإنہ اہلک من کان قبلکم، اس لیے کہ اس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو برباد کیا ہے. یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے یہ لالچ. جب مال کی حد سے زیادہ محبت آتی انسان کے اندر تب وہ خونی رشتوں کو بھی نہیں دیکھتا. پرسوں میں ایک جگہ پہ جانا ہوا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ سنا رہے تھے کہ بھائی میں خاندان میں ایک جھگڑا چل رہا تھا، وہ قریب کے لوگوں میں، پڑوسیوں میں جا کے اس میں سالو کرانا چاہ رہا تھا. تو ہم پوچھے کہ کس بات پہ جھگڑا چل رہا، تو بولے زمین کے معاملے پہ جھگڑا چل رہا. تو پوچھے کتنی زمین، 1 پلاٹ 2 پلاٹ، کئی کو لڑ لے رہے. بولے نہیں صاحب، ایک 42 کتنی جگہ کے واسطے لڑ لے رہے ہو. ایک 42 جگہ، وہ تیرے حصے میں ہے، میرے حصے میں ہے، اس پہ لڑائی. تو لالچ کی وجہ سے بھی انسان وہاں تک جاتا اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو. ایک وجہ عام طور پہ دنیا میں قتل کے پیچھے رہی، وہ کیا ہے، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. کبھی یہ تکبر شخصی رہتا، انڈیویجول رہتا، یعنی اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھتے رہتا. کبھی یہ تکبر نسلی رہتا،
یا مذہبی رہتا، اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو دوسروں سے بڑا سمجھتے رہتا. جیسے فرعون کے بارے میں قرآن میں ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور زمین والوں کے اس نے کیا کر دیے، مصر کے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ذاتوں میں تقسیم کر دیا، یہ الگ یہ الگ یہ الگ، الگ الگ قبائل میں بانٹ دیا. یستضعف طائفۃ منہم، اور اس میں سے ایک گروہ پر ظلم کرتا تھا، اس کو کمزور کرتا تھا، بنی اسرائیل کو. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، مرد بچوں کو مار دیتا تھا، عورت بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. تب دیکھیے فرعون کو کیا چیز وہ ظلم پہ آمادہ کی، تکبر. اتنا تکبر تھا، انا ربکم الاعلی بولتا تھا، اپنے آپ کو خدا بولتا تھا. وہ خدائی کے دعوے پہ کیا چیز لے کے گئی، وہی نفس کا تکبر. اب ہندوستان کے اندر ایک زمانے سے اپنے ہی جیسے انسانوں پہ ظلم ہوتا. وجہ کیا ہے کہ خود کو اعلیٰ ذات سمجھ رہے، دوسروں کو نچلی ذات سمجھ رہے، وہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں سمجھ رہے. ظلم ہو رہا، صدیوں سے ظلم ہو رہا. مسلمانوں کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، اجمل خان کیس کے نام سے مشہور ہے، کہ کیا ہوا، ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی اور ایک غریب دکاندار کی بحث ہو گئی. تو جو غریب دکاندار تھا غصے میں کچھ بول دیا اس کو، تو وہ بندہ گولی مار دیا وہیں پہ. تو رپورٹ میں لکھا گیا کہ جب وہ گولی مار رہا تھا تو اس کے منہ، اس کو پوچھا بھائی ایسا کیوں کیے، تو اس کو بولا گیا معلوم نہیں اس کو میں کون ہوں، مجھ سے اس طریقے سے بات کرتا. یعنی اندر کا تکبر آمادہ کیا قتل کے اوپر، کہ میں کون ہوں نہیں معلوم، میرے سے ایسا بات کرتا. اس وجہ سے قتل 2023 کے اندر ہوا یہ واقعہ. 2008 کے اندر مہاراشٹر میں بہاری مزدوروں پہ حملہ ہوا، زبان کی وجہ سے. زبان پہ پراؤڈ، مراٹھی کیوں نہیں بول رہے، چند دن پہلے بھی ہوا تھا. ہندی بولنے والوں پہ حملہ، زبان کی وجہ سے ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھنا. 2022 کے اندر اپنے آپ کو اونچی ذات سمجھنے والوں نے نیچی ذات والوں کا قتل کیا. یہ اونچی ذات نیچی ذات اسلام میں نہیں رہتی. اگر کوئی سمجھ رہا تو انہیں اندر سے مسلمان نہیں ہے. تو سمجھنے والوں نے قتل کیا. پولیس رپورٹ کے اندر کیا بات لکھا ہے وہ لوگ، ہم جو لینگویج بولتے ہیں وہ لینگویج بول رہے تھے ان لوگ کو حق کیا پہنچتا ہم جیسی بات کرنے کا. تب دیکھیے نسلی غرور تکبر پہ آمادہ کر رہا. اب یہ جو کچھ ہو رہا فلسطین میں، جو کچھ ظلم ہوا، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ایک نسلی غرور ہے. ان لوگوں کے دماغ میں ایک الٹی کھوپڑی میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. وی آر چوزن پیپل، ہم اللہ کی چنندہ قوم ہیں، ہمارے اوپر دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا، ہم پوری انسانیت پہ جو ظلم کرنا چاہے کر سکتے. وہ بات بیٹھی ہوئی ہے، ظلم کر رہے لوگوں کے اوپر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت، اللہ جنت میں داخل نہیں کریں گے، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے، تکبر ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. ذرہ کے اتنا بھی ہے تو بھی داخل نہیں کریں گے. اور نسلی غرور کی اسلام میں کوئی اجازت ہی نہیں ہے. کوئی سید گھرانے میں پیدا ہو گیا، حضور کے گھرانے میں بھی پیدا ہوا، لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے گنہگار ہے، تو اس کو صرف بڑے گھرانے میں پیدا ہونا اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھوپھی کو بولے تھے اے صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے لیے کچھ کر لو، اس لیے کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں. یعنی اللہ عذاب دینا چاہے تو میں روک نہیں سکتا ہوں. قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیے، حضرت آدم اور حضرت حوا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم تم کو خاندانوں میں، قبیلوں میں بانٹے. کس لیے بانٹے؟ یہ اونچا یہ نیچا اس لیے نہیں بانٹے، لتعارفوا، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے بانٹے، کہ معلوم ہونا یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، تعارف کے لیے بس. پھر آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. کوئی مزدور ہے
مزدور کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ، مان لیجئے سوسائٹی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غریب بیچارہ، اس کو کوئی عزت نہیں دیتے، کیا اسلام کے اندر اس بچے کو جو مزدور کا بیٹا ہے قرآن پڑھنے سے روکا جاتا؟ نہیں، برابر کا حق ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے پہلی صف میں آ کے امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہا، روکا جاتا؟ بادشاہ بھی ہٹا نہیں سکتا وہ جگہ سے۔ اور اگر وہ عالم بن گیا، قرآن و حدیث کا ماہر بن گیا، تو اب انہیں مصلی پہ ٹھہرے گا، بادشاہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گا۔ یہ نسلی برتری اسلام کے کانسیپٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ نسلی برتری بھی وجہ بنتی قتل کی۔ ایک بہت اہم وجہ بنتی قتل کی، وہ ہے نشہ، نشے میں قتل، اس لیے کہ عقل غائب ہو جاتی۔ کئی مرتبہ تو قتل کرنے کے بعد جب نشہ اترتا تو انسان کو معلوم ہوتا میں قتل کر دیا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے جاہلیت میں ایک نشے میں اپنے قریبی دوست کو مار دیے تھے ایک صاحب۔ نشہ اترنے کے بعد دیکھے کہ بھائی قریبی دوست کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا، نشے کی حالت میں دوست کو مار دیا، نشہ اترنے کے بعد بولا بھائی میرے کو معلوم ہی نہیں میں کیا کیا۔ اب اس نشے سے اسلام میں سختی سے روکا گیا، فرمایا گیا کل مسکرن خمر، جو بھی چیز نشہ لاتی وہ خمر ہے، شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ اب یہ جو قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے، قتل میں ہوتے اکثر، نشے کی حالت میں ہوتے اکثر قتل، نشے کی حالت میں لڑائی جھگڑا ہوتا اور بات قتل تک پہنچ جاتی۔ قرآن میں روکا گیا، فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ تم کو شراب کے ذریعے سے، جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت ڈالنا چاہتا ہے، شراب پلا کے آپس میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بولتے رک جاؤ اس سے، مت کرو وہ سب۔ ایک اور وجہ قتل کے پیچھے وہ رہتی جوا کھیل رہے، گیملنگ کر رہے، اس میں کوئی جیتتا کوئی ہارتا، تو کئی مرتبہ ہارنے والا اپنی ہار برداشت نہیں کر کے سامنے والے کو قتل کر دیتا۔ قرآن میں اس سے بھی روکا گیا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو جوے کی مختلف شکلیں ہیں، یہ شراب ہے، یہ شیطان کے کام ہیں، رجسن ناپاک چیزیں، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہے یہ، فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ۔ تو ایک وجہ یہ ہے قتل کے پیچھے جوے کی وجہ سے قتل ہوتا۔ ایک اور وجہ یہ رہتی کہ قاتل کو انسان کا مقام معلوم نہیں رہتا، بھئی انسان کو قتل کر رہا، وہ اس انسان کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے، وہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے آسانی سے جان لے لیتا۔ انسان کا اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، سورہ والتین عام طور پہ ہم لوگوں کو یاد رہتی، نمازوں میں سنتے رہتے، 4 قسمیں کھاتے اللہ تعالیٰ پہلے، والتین والزیتون، زیتون اور انجیر کی قسم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ پیدا ہوئے اس علاقے میں زیتون انجیر زیادہ ہوتے تھے، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ زیتون اور انجیر کی قسم کھا کے اس علاقے کی قسم کھا رہے۔ وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہ پہاڑ جس پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے بات کرتے تھے۔ وہذا البلد الامین، اس امن کے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھا رہے، قسم کھا کے کیا بولے، 4 قسمیں کھا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً قد داخل کر رہے، خلقنا یہ ماضی کا صیغہ، قد داخل کرے تاکید پیدا ہوئی، لام تاکید داخل کرے اور ایک تاکید پیدا ہوئی، خلقنا، خلقتو نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے مگر پلورل فارم یوز کر رہے، کیوں؟ شاہانہ انداز، وہ بادشاہ وغیرہ ویسی بات کرتے، میں نے حکم دیا ہے نہیں بولتا بادشاہ، ہم نے حکم دیا ہے بولتا، بادشاہ سلامت کا حکم ہے بولتا، تو وہ شاہانہ الفاظ لہجہ استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ۔ لقد خلقنا الانسان، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کے پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے انسان کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسان کو بر اور بحر پر سوار کرایا ہے۔ بہت سی جگہ پہ قرآن میں انسان کی عظمت بتائی گئی۔ اب وہ معلوم نہیں ہے، آسانی سے قتل کر دے رہا۔ اب کوئی منسٹر کا بیٹا ہے، کسی بڑے چیف منسٹر کا بیٹا ہے، اس کو قتل کرنے کی ہمت کرتا کوئی؟
انہیں گالی دیے تو بھی سن لیتا، جان دے وہی منسٹر کا بیٹا ہے، کچھ بھی ہوئے تو مسئلہ ہو جاتا وہ۔ ایک انسان کو مارتے وقت یہ کیوں خیال نہیں آ رہا کہ وہ انسان بھی مالک الملک کا بندہ ہے، ایرا غیرہ نہیں ہونے، اللہ کا بندہ ہے۔ منسٹر اگر اپنے بیٹے کا انتقام لے سکتا تو اس بندے کا مالک اللہ بھی انتقام لے سکتے پھر۔ تو احساس نہیں رہنے کی وجہ سے قتل ہوتا۔ ایک اور وجہ کیا رہتی قتل کی؟ مومن کو اگر کوئی مار رہا تو مومن کی عظمت دل میں نہیں ہے، ایک ایمان والے کی اللہ کی نظر میں کیا اہمیت ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ اتنی اہمیت ہے، حدیث میں آتا ساری دنیا بھی پورے انسان مل کے ایک مومن کے قتل پہ جمع ہو گئے تو اللہ کو اتنا غصہ تھا اس پہ کہ اللہ پوری دنیا کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے اوندھے منہ۔ ایک کے قتل پہ بھی اگر سب جمع ہو گئے سب کو اٹھا کے پھینک دیں گے جہنم میں۔ یہ مقام ہے ایک مسلمان کا۔ اور بھی وجوہات ہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ رحم میں کمی۔ انسان کے اندر ایموشنز کے بننے کی ضرورت رہتی، ایموشنل بلڈنگ کی ضرورت رہتی، جو بھی جذبات جتنا بننا ہے اتنا بننا۔ اب ایک ایموشنز میں سے ایک ایموشن ہے رحم، کسی پہ رحم کھانا، ہمدردی محسوس کرنا، سمپتی امپتی، وہ بننا۔ وہ نہیں بنا آسانی سے قتل کرتا، پھر لوگوں کی تکلیف کو اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ایک اہم وجہ آج کے زمانے میں وہ کیا ہے؟ فون کا غلط استعمال، گیمز وغیرہ کی لت۔ اصل میں کیا ہوتا، فون کا زیادہ استعمال کیے یا گیمنگ وغیرہ کی لت پڑ گئی تو اس سے دماغ کے اندر ایک ہارمون کریٹ ہوتا، ڈوپامائن۔ وہ کیا کرتا، وہ فوری خوشی، یعنی فوری جلدی خوشی ملنا، یہ جذبات ابھرتے اس سے، اور اس کی وجہ سے برداشت میں کمی ہو جاتی، تحمل مزاجی ختم ہو جاتی۔ وہ ہونے کی وجہ سے انسان فوری غصے میں آتا، ذری بات میں چڑ میں آ جاتا رہتا، وہ ڈوپامائن بڑھنے کی وجہ سے اب اس کو جلدی خوشی ہونے کا رہتا۔ ذرا اگر مزاج کے خلاف بات ہوئی برداشت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے چھوٹی بات پہ شدید جھگڑا ہو جاتا، معمولی بات پہ لڑائی جھگڑا، اور حقیقی دنیا کو نظر انداز کر کے تصوراتی دنیا میں جینا شروع کرتا۔ اگر کوئی روک ٹوک کیے تو اس کو سمجھتا کہ میری خوشی میں رکاوٹ ڈال رہے۔ اب ہندوستان میں واقعہ ہوا تھا، گیم کھولنے سے ماں روکی تو بچہ جا کے بیٹ لا کے مار دیا ماں کے سر پہ۔ کیوں ہوئی وہ چیز؟ وہ چیز بڑھنے کی وجہ سے، ڈوپامائن کے بڑھنے کی وجہ سے اس سے روکا جا رہا تو سمجھ رہا کہ میری خوشی میں رکاوٹ ڈال رہے، اور وہ برداشت سے باہر ہو کے جیسا نشے میں انسان اٹھا کے مار دیتا ویسا اٹھا کے مار دیا۔ اگر کسی کو یہ چیز ہو گئی تو اس کو بولتے ہیں ڈیمنگ ڈس آرڈر، گیم کی لت پڑ گئی، جیسا شراب کی نشے کی لت رہتی یہ فون کی بھی لت رہتی، انٹرنیٹ ایڈکشن، گیمز دیکھنے کی عادت، وہ ویب سیریز دیکھنے کی عادت۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کو ایک بیماری مانتی، سائیکالوجیکل ڈس آرڈر مانتی۔ وہ بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا، ایموشنل ری ایکٹیویٹی بڑھ جاتی، فوری رد عمل کسی بھی چیز کا۔ اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے، کسی بچے کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ بھی، تو ایسے لوگوں کو محبت کے ساتھ بات کرنا، اور ماں باپ حکم نہیں چلانا، بول جانا میں فون رکھ دو، ویسا بولے تو کچھ تو بھی ہوتا پھر گھر میں، اس لیے کہ وہ بچہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، بیچارہ بیمار ہے۔ ہم کیا سمجھتے رہتے، بچہ نافرمانی کر رہا، بچہ ضد میں آ رہا، عقل نہیں کیا اس کو، باپ کا مقام نہیں معلوم کیا ہے۔ حقیقت نہیں رہتی کہ وہ بچہ بیمار ہے، اس کو ایک سائیکالوجیکل پرابلم ہو گئی، نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، اور اب بیمار کے ساتھ عقل مندی کا برتاؤ کرو بول رہے، عقل مند کے جیسا برتاؤ کرو بول رہے اس کو۔ تو ایسے لوگوں کو ایک تو یہ کہ محبت سے سمجھانا، اور اگر محسوس ہو رہا کہ اینگر مینجمنٹ نہیں ہے اس کے اندر، غصے کو کنٹرول نہیں کر سک رہا، تو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانا۔ یہ ایک وجہ ہے آج کل قتل کے بڑھنے کی۔ اب رحم کہم ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ فلموں کے اندر، ویب سیریز کے اندر مار دھاڑ کو، قتل کو نارملائز کر دیا گیا۔ پہلے اگر ہم کوئی واقعہ دیکھتے تھے، کسی انسان کا خون بہہ رہا، کوئی قتل ہو گیا، تو دیکھے تو ایک دل میں ہیبت ہوتی تھی، ارے قتل ہو گیا وہ۔ آج کل وہ غزہ کے پورے حالات دیکھ رہے، بچے ادھر پڑھ کے ادھر پڑھ کے، دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھ دیکھ کے نارملائز ہو گئی وہ چیز۔ قربانی میں گایوں کو کاٹتے سو دیکھتے آپ، بکروں کو کاٹتے سو دیکھتے، دل پہ کچھ اثر ہوتا کیا؟ اس لیے کہ وہ دیکھنے کی عادت ہے۔
اسی طرح انسانوں کا قتل بھی بار بار دیکھنے سے وہ چیز نارملائز ہو گئی. جیسا تاثر لینا چاہیے ویسا تاثر نہیں لے رہے ہم، اور فلموں میں ویسا بتایا جا رہا. ایک اور چیز کیا کی جا رہی، دشمن کو قتل کرنے کو، دشمن کو مار دینے کو ایک پراؤڈ فیلنگ کے ساتھ بتایا جا رہا کہ بہت اچھا کام کر لیا. اور وہ کرنا کیا ہے، دشمن سے بدلہ لینا، ایک طرح کی ہیرو پنتی ہے، ہیروئزم ہے. وہ بھی ایک ہیرو بولے تو کیسا رہتا، طاقتور بولے تو کیسا رہتا، اپنے دشمن کا گلا دبوچ دینا، مار دھاڑ کر دینا، پورا خون بہا دینا. اس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر ایک چیز آ جا رہی کہ بھائی اگر سامنے والا کچھ غلط کیا یا میرے ساتھ گالی گلوچ کر دیا تو میں فوری رد عمل کرتا ہوں، میں اس کو تکلیف پہنچا دوں. ایک دو وجہ وہ بول کے بات ختم کر دیں گے. یہ فلموں کے دیکھنے کی وجہ سے، فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے دو چیزیں بڑھتی انسان کے اندر، خود مرکوز رویہ، دوسری خود غرضی. خود مرکوز رویہ کا مطلب کیا ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے. یہ یعنی انسان ہر چیز میں اپنے بارے میں سوچتے رہتا، دوسرا کیا سوچ رہا، دوسرے کو کیا تکلیف ہو رہی، اس سے کوئی مطلب نہیں رہتا اس کو. میں کو نہیں ہونا، میں کو ایسا بولے تو میں برداشت نہیں کرتا ہوں، میرے جذبات کا آپ خیال کرنا. آپ خیال کہیں کو نہیں کر رہے صاحب، تو اس سے مطلب نہیں رہتا. ایک نفسیاتی کمزوری ہے یہ، ہر چیز میں اپنا پہلے، میں کو تکلیف نہیں ہونا، میرے جذبات کو تکلیف نہیں پہنچنا. آپ ہزاروں کے تک جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے، آپ کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا. ایک خود مرکوز رویہ، اپنے اوپر ہی پوری توجہ. اور بعض مرتبہ یہ انسان جان بوجھ کے کرتا تو اس کو خود غرضی بولتے، اپنے بارے میں ہی سوچنا، جان بوجھ کے بھی کرتا. اس کی وجہ سے بھی رحم دلی ختم ہو جاتی. اب سامنے والا کچھ بھی بول دیا تو اب اس کو تکلیف پہنچانا ہے. ارے اس کو بھی تکلیف بھی ہوں گا، وہ میرے کو گالی دے رہا تو کیوں دے رہا، میں ایسا کیا کام کیا کہ اس کو تکلیف ہوئی، وہ سب نہیں سوچتا ہوں میں. بس انہیں گالی دیا، میرے کو انتقام لینا ہے. ایک بڑی وجہ کیا ہے، اب اس کا ہمارے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، وہ کیا ہے، انصاف کا نہیں ملنا. کسی کے خاندان میں کسی کا قتل ہو گیا، وہ بیچارہ عدالت کے چکر لگا رہا، اب وہ قاتل کھلے عام گھوم رہا، تو بدلے کے جذبے میں بھی قتل ہوتا. اس لیے اسلام میں قتل کی سزا کی چھوٹ حکومت کو دینے کا اختیار نہیں ہے. حکومت معاف نہیں کر سکتی. معاف کرنا تو وہ قاتل کے والدہ معاف کرنا، قاتل کے گھر والوں کے اختیار ہے، چاہے تو آپ معاف کر سکتے. آپ معاف نہیں کرے تو جان کے بدلے جان. اب آج کل کیا ہے، وہ ہیومن رائٹس بول کے وہ مجرموں کو کیسا چھوٹ دینا، وہ نئے نئے قانون بنا لیے. اس لیے کیپٹل پنشمنٹ کیا ہے، بہت بڑی گھناؤنی چیز ہے. ہزاروں کو قتل کر کے ہو بندہ تو بھی بول رہے اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دینا، کیونکہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے. بھائی انہیں ہزاروں کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا، وہ کیا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا فرماتے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں، اگر تم لوگوں کے پاس عقل ہے تو یہ قصاص کے قانون میں زندگی ہے. انسان دوسرے کی جان لینے سے کب رکتا، اس کو ڈر رہنا، اگر میں اس کی جان لیا تو میری جان جاتی. وہ ڈر اگر نہیں رہا تو قتل کر کے خود ہی جا کے سلنڈر کرتا پولیس اسٹیشن میں، بھائی میں مار کے آیا دیکھو. تو یہ ایک اہم وجہ ہے. اب اس کی روک تھام کیسے کرنا، صرف بیان کرنے سے اگر یہ چیزیں کسی کے اندر ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی. ہم سن لیے لیکن سننے سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی. ہم نوجوانوں کی ہم تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے کہ میرا بچہ، میری اولاد اس میں نہیں پڑھنا، تو صرف اس کو بولنے سے نہیں پڑھتے. اب یہ چیزیں کتنی چیزیں آج ہمارے سامنے آئی، اس کی وجوہات میں شہوت آئی، غصہ آیا، لالچ آیا، حسد آیا، کینہ آیا، نفسیاتی کمزوریاں آئیں. اب یہ چیزیں صرف بولنے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے تربیت کی ضرورت پڑتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے نوجوانوں کو دینی تعلیم اور دینی تربیت سے جوڑیں. بچوں کے لیے مکاتب تو ہم چلا رہے، چھوٹے بچوں کو عربی پڑھانے کا تو ہمارے پاس نظام ہے. نوجوانوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا سسٹم نہیں ہے بھی تو بہت محدود ہے. پورا دین پڑھارش نہیں، نہ پورے عقائد معلوم، نہ اسلام کے پوری چیزیں معلوم، نہ کبیرہ گناہوں کی فہرست معلوم، کس گناہ کی کتنی مذمت ہے قرآن و حدیث میں وہ معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، بس محدود چیزیں معلوم. اور اتنا مان کے بھی اب ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں، ہم بہت کچھ آتا سمجھ رہے، حالانکہ بہت وسیع ہے دین کا فہم. تو بچوں کی ہم دینی تعلیم و تربیت نہیں کیے
اور ان کے اندر سے برائیاں ختم کرنے کی محنت نہیں کیے تو صرف بولنے سے، صرف واعظ و نصیحت سے ان چیزوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس کی روک تھام اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں جتنا ہم وہ کر سکتے، اپنے گھروں میں جو بچے ہیں یا ہم خود ہیں ان کو دینی تعلیم سے اور دینی تربیت سے ہم جوڑنے کی فکر کریں، اہل اللہ کی مجلسوں میں بھیجیں۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کیا اس کے علاج پہ، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا علاج اہل اللہ کے پاس موجود ہے، ترکیبیں پوری موجود ہے، اس کے طریقے پورے موجود ہیں۔ شہوت کو کنٹرول میں کیسا لانا، غصے کو کیسا لانا، لالچ کو کیسا لانا، پورے طریقے موجود ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں سے جڑنے کی، اہل تربیت سے جڑ کر اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔